ایک مرتبہ آپ تقدیر پر خطاب کر رہے تھے. تقدیر یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا. تقدیر پر خطاب کر رہے تھے کہ اچانک مجمع میں، راوی کہتا ہے کہ اچانک مجمع میں اژدہا آیا، سانپ آیا. کہا لوگ دیکھتے ہی بھاگ گئے. حضور غوث العظم خطاب کر رہے. 70,000 کا مجمع. حضرت شیخ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور غوث العظم کے مجمع میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. 70,000 لوگ آیا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف یہ لوگ نہیں بلکہ حضور غوث العظم فرمایا کرتے تھے میرے خطاب میں جتنے بھی اولیاء ہیں، فرمایا جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی روحیں آتی ہیں، اور فرمایا جو زندہ ہیں وہ اپنے جسم کے ساتھ آتے ہیں. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح طیبات بھی آتے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جلوہ گری ہو. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کس لیے آتے تھے؟ حضور کیا خطاب سننے کے لیے آتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ صاحب محفل میں صدارت بھی تو ہوتی ہے نا. کوئی اپنے نور نظر کو داد دینے کے لیے بھی تو آتا ہے نا. تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنے نواسے کا، اپنے لخت جگر کا خطاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے، تشریف لے آیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نبی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، یہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث. یہ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس. کہا کہ سانپ آیا، سارے لوگ بھاگ گئے. حضور غوث العظم خطاب کر رہے ہیں کہ وہ سانپ جب آیا ایک آستین کے اندر داخل ہوا، دوسری آستین سے نکلا. حضور غوث العظم اسی طرح قائم و دائم. یہ استقامت تھی، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. آج ہمارے اوپر چھپکلی آ گرے تو پھر ہماری حالت جو ہوتی ہے وہ ہم خود جانتے ہیں. لیکن حضور غوث العظم ہے، اللہ کے ولی ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں. فرمایا خطاب جاری و ساری رکھا یہاں تک کہ سانپ نے آپ کی گردن کو بل دیا. آپ نے خطاب اسی طرح جاری و ساری رکھا یہاں تک کہ اس کے بعد وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد حضور غوث العظم کے سامنے آیا، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا. جب چلا گیا لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ میں تقدیر پر خطاب کر رہا تھا، تقدیر کے موضوع پر کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سانپ میرا امتحان لینے کے لیے آیا کہ اے عبد القادر جو کچھ تم زبان سے بول رہے ہو کیا تمہارے اندر بھی وہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ میرا امتحان لینے کے لیے آیا. تو کہا کہ میں نے ٹس سے مس نہیں کی، میں ڈگمگایا نہیں، میں اس سے ڈرا نہیں. میرے سامنے یہ ایک اللہ کی مخلوق تھی، یہ ایک کیڑا تھا، میرا کچھ نہیں کر سکتا تھا. کہا جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اگر اللہ نے بچانا ہے تو میرا رب اس سے بچائے گا، محفوظ رکھے، اس کی جرأت بھی نہیں ہے. کہا پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوا. کہا وہ سانپ مجھ سے کہہ رہا تھا اے غوث العظم مبارک ہو، کئی اولیاء کو اسی مقام پر میں نے ڈگمگا دیا. کئی اولیاء کی ولایت جو ہے یہیں سے چھین لی گئی ہے، لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ اس راستے پر بھی مکمل علم بردار بنے اور استقامت کے پہاڑ بنے ٹھہرے ہیں. یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے.